بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ کالا جادو ہو یا پھر کسی اور قسم کا جادو ہو، نظر بد ہو، اسیب ہو، ان تمام چیزوں سے چھٹکارے کے لیے آج آپ کی خدمت میں ایک بہت زبردست عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یا میرے ہاتھ میں ایک پیاز دیکھ رہے ہیں، یہ پیاز نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے اس عمل کو آپ نے پیاز پر پڑھنا ہے۔ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو جادو کا شکار ہیں، اور جادو بھی وہ کہ جو گھر کے ایک فرد پر نہیں ہوتا، تو جادو کی وجہ سے سارا گھر پریشان ہوتا ہے، سارے گھر والے بیمار ہوتے ہیں، سارے گھر والے اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، اور ایسی بیماری، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بڑے علاج معالجے کروانے کے بعد، بڑی کوششیں کرنے کے بعد بھی سرخروئی حاصل نہیں ہوتی۔ تو جادو ایک شیطانی طاقت کا نام ہے، شیطانی قوت کا نام ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آگ اور پانی کی لڑائی ہے۔ جادو آگ ہی آگ ہے، اور یہ جو اللہ نے مومن کو کلمہ طیبہ کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ ایک نور ہے۔ اس کی مثال میں پانی کے ساتھ دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گویا کہ آگ اور پانی یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں۔ جب پانی کا لیول کم ہوتا ہے تو آگ اس پر غالب ہو جاتی ہے، پانی کا لیول جیسے ہی لو ہوا تو آگ اس پر مسلط ہو گئی۔ تو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ آگ کی طرح ہوتا ہے، اور مومن بندہ، ایمان والا بندہ، اس میں جو نور اللہ نے جو روشنی عطا فرمائی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں وہ پانی کی مانند ہے۔ جیسے ہی وہ روشنی کم ہوتی ہے تو یہ جو شیطانی طاقتیں ہیں یہ انسان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہیں، یہ اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اور پھر جب یہی بندہ جو بیمار ہوا ہے، جو جادو کا شکار ہوا ہے، اللہ کے نام کا ورد کرتا ہے، اللہ کے نام کا عمل کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، جو اس کا نورانی لیول ہے جب وہ برابر آ جاتا ہے، پھر برابر بھی نہیں، پھر اس شیطانی آگ سے جب یہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کے اوپر ہیوی آ جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور نور کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جو ایمانی طاقت ہے، یہ حق ہے، اور یہ جو جادو ہے یہ باطل ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اب یہ جادو مسلط کیسے ہوتا ہے؟ یہ جادو انسان پر ہیوی کیوں ہوتا ہے؟ سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ ذکر اذکار نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہمارا دل ویران ہو جاتا ہے، ہماری روح اجڑ جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطانی طاقتیں پھر ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں، وہ جادو کی صورت میں، وہ جنات کی صورت میں، وہ نظر بد کی صورت میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت بھی بیمار ہو جاتی ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، یعنی جسم بھی پکڑ میں آ جاتا ہے تو ہماری روح بھی پکڑ میں آ جاتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، آہستہ 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 جب ہمارا لیول اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو باطل قوتیں ہیں ان کا آہستہ آہستہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حق غالب آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اور انسان کا جادو بھی ختم، اسیب بھی بھاگ جاتا ہے، نظر بد کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب ٹھیک کیسے ہوا ہے؟ وہ جو عمل کیا ہے، اس عمل کی برکت سے تیرے دل میں نور آیا، تیری روح کو غذا ملی، تیری روح کو کھانا ملا، تیری روح حشاش پشاش ہوئی، تیری روح خوش ہو گئی،
وہ جو شیطانی طاقتیں تجھ پر حاوی تھیں انہوں نے اپنے اثر کو ختم کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ جو عمل بتانے جا رہے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ جادو کے اثر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ اس وظیفے سے قبل بہت سارے وظائف جادو کے متعلقہ خصوصی طور پر اپنے ناظرین کو پیش کیے، ان کو بتایا، سمجھایا۔ بہت سارے لوگوں نے وہ اعمال کیے۔ الحمدللہ ہمارے چینل کے لیے، ہمارے لیے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری جان چھوٹ گئی شیطانی طاقتوں سے۔ صرف اس میں 2 چیزیں شرط ہوتی ہیں، 2 چیزیں۔ پہلے لوگوں کو بھی جو کامیابی ملی ہے، اور اب بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو مد نظر رکھیے گا۔ ایک عمل آپ نے دھیان سے کرنا ہے، اور دوسرا یقین سے کرنا ہے۔ بس میں تو یہی کہتا ہوں، دھیان سے کرو، یقین سے کرو۔ اگر آپ نے یقین سے اللہ کے نام کو پکارا پھر آپ کو کامیابی نہ ملے، میں نہیں مانتا۔ ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ یقین کامل سے اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، آپ کو پہلے ورد پر، پہلے لفظ پر ہی اللہ کی ذات عالی کامیابی عطا فرمائے گی۔ اور یہ جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ یہ اعمال کریں۔ اعمال کر کے آپ اپنے اوپر سے جو شیطانی اثرات ہیں ان کو ختم کریں، جادو جنات سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی روحانی طاقت کم ہے، آپ وظائف کرتے ہیں، آپ کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو ہمارا نمبر سکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کال کر سکتے ہیں۔ آپ کال کر کے واٹس ایپ پہ میسج کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے چیک اپ کروا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، لیکن آپ یہ تھوڑی سی کوشش کیا کریں کہ نماز کے اوقات میں نہ کال کیا کریں اور نہ ہی میسج کیا کریں۔ جو خصوصی طور پر پاکستان کے لوگ ہیں، جو باہر ممالک کے لوگ ہیں، وہ میسج کر دیا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کو رپلائی آ جایا کرے گا۔ تو اب میں آپ کو سارا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز اگر آپ کریں گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ طریقہ کار سے ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے جادو کا اتار کیسے کرنا ہے، جادو کی کاٹ کیسے کرنی ہے۔ طریقہ کار آپ اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ نے پیاز کا کیا کرنا ہے۔ یہ آپ نے جو متاثرہ شخص ہے اس کو ایسے اپنے سامنے کھڑے کر لینا ہے۔ کھڑے کرنے کے بعد یہاں اس کے پیشانی کے اوپر آپ نے رکھ کر، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ پیاز آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ پیاز آپ نے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، اور یہ 3 دن کا عمل ہے۔ تو آپ نے 3 پیاز لینے ہیں، 3 پیاز لینے، اور ہر روز نیا پیاز، نیا دم۔ یعنی پہلے دن آپ نے جو پیاز لیا ہے اس کے اوپر جو جادو کی کاٹ کی ہے اس کو آپ نے، ہم بتائیں گے، جلانا ہے یا دفن کرنا ہے۔ بہرحال پہلے پیاز پہ آپ نے دم کیا، پھر دوسرے دن نیا پیاز لیا، اس کے اوپر آپ نے دم کیا، پھر تیسرے دن تیسرا پیاز لیا، اس کے اوپر آپ نے دم کیا۔ کاٹ کرنے سے پہلے آپ نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اس عمل کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے، لیکن اس عمل میں خصوصی طور پر 2 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دے دینا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے مریض ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جو کامیابی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے صدقہ دیا تھا۔ نہیں مفتی صاحب یہ ہم بھول گئے تھے۔ تو میں نے کہا بھائی میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ جب آپ نے بنا صدقے کے عمل کیا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ادھورا عمل کیا ہے۔ تو صدقہ نہیں بھولنا، نہیں بھولنا، نہیں بھولنا، صدقہ ضرور دینا ہے آپ نے۔ تو کسی بھی چیز کا آپ دے لیں، بھلے پیسے دے دیں کسی غریب کو، بھلے کوئی کھانے پینے والی چیز دے دیں، بھلے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کوئی بھی چیز ڈال دیں، چینی ڈال دیں، چاول ڈال دیں، چنے ڈال دیں، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ ایک بات یہ کبھی نہ بھولنا۔
دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے یقین کامل سے عمل کرنا ہے، یقین سے عمل کرنا ہے۔ اگر بے یقینی سے عمل کیا، آزمانے کی نیت سے عمل کیا، پھر آپ کو ایک رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کامل سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی کا آج یہ آخری عمل ہے، اسی عمل سے اللہ مجھے شفا دے گا، ہمارے مریض کے اندر جو شیطانی طاقتیں ہیں اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اب آپ عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، اسی ترتیب کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ آپ نے مریض کی پیشانی کے اوپر پیاز کو رکھ دیا ہے۔ پیاز کو رکھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 9 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے 9 مرتبہ پڑھ کر پیاز کے اوپر دم کرنا ہے۔ پیاز کے اوپر دم کر کے اس کو 3 مرتبہ آپ نے چھڑک دینا ہے، پھر اس کے اوپر آپ نے رکھ لینا ہے۔ پھر اسی طرح 9 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دم کرنا ہے، پھر یوں چھڑک دینا ہے 3 مرتبہ، پھر آپ نے رکھنا ہے۔ پھر آپ نے 9 مرتبہ پڑھ کر اور پھر یوں پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ یوں چھڑک دینا ہے۔ چھڑکنے کے بعد اور پھر آخری دم کرنے کے بعد پھر آپ نے مریض کے پورے بدن کے اوپر بھلے ایک سائڈ پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو آپ نے اس طرح دم کر دیا۔ دم کرنے کے بعد اب اس پیاز کا کیا کرنا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ دفنا بھی سکتے ہیں۔ اب وہ حضرات جن گھروں میں آگ ہوتی ہے اور آسانی سے اس پیاز کو جلا سکتے ہیں تو وہ یوں ہی دم کیا ہوا پیاز اس کو آگ پہ رکھ دیں، یہ جل جائے گا، کوئلہ ہو جائے گا۔ اور آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ یقین کرنا ہے کہ جو آپ کے اوپر، جو آپ کے مریض کے اوپر جادو کے اثرات تھے، شیطانی طاقتیں تھیں، وہ غالب تھیں، ان کا اثر اس پیاز میں آ گیا اور یہ جل گیا، آپ کی جان چھوٹ گئی۔ انشاءاللہ پہلے دن کے عمل سے آپ کی طبیعت نارمل ہو جائے گی، آپ کی طبیعت کھل جائے گی۔ تو آپ نے اس کو دفنا دینا ہے، باہر کسی ویرانے میں، کسی پاک صاف جگہ میں آپ نے اس کو دفنا دینا ہے۔ جو جلا سکتے ہیں وہ جلا لیں، جو دفنا سکتے ہیں وہ دفنا لیں۔ ہر روز جو دم کیا اس کو آپ نے جلا دینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ ان کو اکٹھا رکھیں، اکٹھا جلائیں، اکٹھا دفن کریں، بلکہ جو دم کیا اس کو جلا دیں، جو دم کیا اگر اس کو دفن کرنا دفن کر دیں۔ ہر روز نیا پیاس، نیا دم اس کو جلانا ہے ہر روز، اور پھر دفن بھی ہر روز ہی کرنا ہے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ جادو کی پکڑ میں آ چکے ہیں، نظر بد لگ چکی ہے، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جو لا علاج ہے، لیکن ٹیسٹ میں اس بیماری کے متعلق کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ صرف 3 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ ان 3 دنوں کے عمل سے ہر طرح کا جادو آپ کے جسم سے ختم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔